بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاتاری لشکر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا تھا، گلیوں میں لاشیں بکھری پڑی تھیں، دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو چکا تھا کیونکہ ہزاروں کتابیں اس میں پھینک دی گئی تھیں۔ مسلمان خوف اور بے بسی کے عالم میں تھے اور تاتاری فتحنہ انداز میں شہر پر راج کر رہے تھے۔ اسی دوران ہلاکو خان کی بیٹی کا گزر ایک ہجوم کے پاس سے ہوا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ سپاہی آگے بڑھے، جائزہ لیا اور آ کر عرض کرنے لگے، یہ لوگ ایک عالم کے گرد جمع ہیں۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہیوں نے چند لمحوں میں مسلمان عالم کو شہزادی کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادی نے اسے غور سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں سوال کیا، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے وقار کے ساتھ جواب دیا، یقیناً ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی مسکرائی اور کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کر دیتا ہے؟ عالم نے اطمینان سے کہا، بے شک ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ سن کر شہزادی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا، تو پھر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ اللہ نے آج ہمیں تم پر غالب کر دیا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ عالم نے شہزادی کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، نہیں شہزادی، ایسا نہیں ہے۔ شہزادی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور اس نے کہا، کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ عالم نے نہایت سنجیدگی سے کہا، کیا تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں میں نے چرواہا دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ کچھ کتے بھی رکھتا ہے؟ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں رکھتا ہے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، جب کچھ بھیڑیں چرواہے سے بھٹک جائیں اور بھاگنے لگیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے فوراً جواب دیا، وہ اپنے کتے ان کے پیچھے دوڑاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس کی پناہ میں آ جائیں۔ عالم نے سر ہلایا اور بولا، بالکل، اور وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں؟ شہزادی نے سوچتے ہوئے کہا، جب تک بھیڑیں چرواہے کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ عالم نے گہری سانس لی اور کہا، تو جان لو شہزادی، تم اور تمہارے تاتاری لشکر وہی کتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو واپس اپنی طرف لانے کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں غرق رہیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے پیچھے دوڑاتا رہے گا۔ ہمارا سکون اور ہماری عزت ہم پر حرام رہے گی، لیکن جس دن ہم اللہ کے در پر واپس آ گئے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر شہزادی خاموش ہو گئی۔ الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ وہ حیرت اور تفکر میں ڈوب چکی تھی۔ یہ ایک عام مکالمہ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری قوم کے زوال اور اس کے ازالے کا پیغام تھا۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ جب مسلمان اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں، ان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت اور عظمت بحال ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ یہ آزمائشیں اور یہ ذلتیں ہمارا مقدر بنی رہیں گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔